الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيम। हजरात सामईन किराम, इससे पिछली मजलिस में हम लोगों ने सूरतुल मुद्दस्सिर की इब्तिदाई 30 आयतों पर गुफ्तगू की है। आज मैंने आयत नंबर 31 से सूरत के आखिर तक इन आयात मुबारका की तिलावत की है, लिहाजा हमें इन आयात के मफहूम को और इनके तर्जमे को समझना है। तफसीरी मज़ामीन कुछ ज़्यादा नहीं है, लिहाजा इबारत भी आज तवील है,
بس اس طویل عبارت کا ہمیں ترجمہ اچھی طرح سمجھنا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ساتھی جو اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں وہ کوشش کریں کہ باوضو شرکت ہو اور قرآن شریف کا مصحف اپنے سامنے کھول کر وہ اس درس کو سنیں تاکہ آیتوں کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس سے پہلے جو اس سورۃ مبارکہ کی 30ویں آیت تھی، آیت نمبر 30، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا علیہا 19، اور اس سے پہلی جو آیتیں ہیں اس میں جہنم کا تذکرہ ہے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں فرمایا علیہا 19 کہ جہنم کے اوپر جو معمور ذمہ دار ہیں یا جہنم کے انتظام کا جو اسٹاف ہے وہ تعداد میں 19 ہیں، علیہا 19۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سدی سے نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جہنم کے جو ذمہ داران ہیں، جہنم کے انتظام کو جو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ 19 ہیں، تو مشرکین مکہ میں ایک بیہودہ شخص تھا جس کا نام تھا ابو الاسیلین۔ اس نے کہا ان 19 کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں، اب سب لوگ بے فکر ہو جاؤ اور جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے کسی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہنم کے جو ذمہ داران ہیں وہ کل 19 ہیں اور ان 19 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ میں دائیں ہاتھ سے ان میں سے 10 کو اڑا دوں گا اور بائیں ہاتھ سے مابقیہ 9 کو میں اڑا دوں گا، اس طرح میں اکیلا ان 19 کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو جب اس نے اتنی بڑی بیہودہ بات کہی تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم جو 19 سمجھ رہے ہو یہ کوئی 19 انسان نہیں ہے، یہ 19 کی تعداد میں جہنم کے جو داروغہ ہیں، ذمہ داران ہیں، یہ کوئی کمزور انسان نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے 19 کو اڑا دے گا، 10 کو دائیں ہاتھ سے اور 9 کو بائیں ہاتھ سے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، یہ میں نے پڑھی ہے آیت نمبر 31۔ آیت نمبر 31 آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، یہ اس ابو الاسیلین کی بات کا جواب ہے کہ ہم نے جو جہنم کے کارندے بنائے ہیں وہ فرشتے بنائے ہیں، وہ تمہاری طرح انسان نہیں ہے بلکہ وہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام انسانوں اور تمام جنات کی طاقت کا جو مجموعہ ہے اس سے زیادہ ایک فرشتے کے پاس ہے، یا اس کے برابر ایک فرشتے کے پاس ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے اور جتنے اس وقت موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے وہ ان تمام انسانوں کی طاقت اور اسی طرح تمام جنات کی طاقت، تمام جنوں کی طاقت، یہ سب مل کر ایک فرشتے کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ 19 فرشتے ہیں اور ان کے جو سب سے بڑے ہیں وہ مالک ہیں۔
ان کا نام جو ہے مالک ہے، اسی لیے جہنم کا داروغہ جب بیان کیا جاتا ہے تو مالک کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ آیا تھا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ جہنمی پکاریں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہو کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے، یہ روز روز کا جو عذاب ہے اور اس کی تکلیف ہے یہ ہمارے برداشت سے باہر ہے، ہمیں ہلاک کر دے، ہمیں ختم کر دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ان کی جو یہ تعداد متعین کی ہے 19، یہ صرف کافروں کو آزمانے کے لیے، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور تاکہ جو اہل کتاب ہیں ان کو یقین ہو جائے۔ غالباً بعض لوگوں نے یہ احتمال نقل کیا ہے کہ شاید پچھلی جو آسمانی کتاب تورات، انجیل، زبور وغیرہ تھی، ان میں بھی جہنم کے جو کارندے ہیں، منتظمین ہیں، ان کی تعداد 19 آئی ہے۔ تو جب قرآن یہاں 19 بیان کرے گا علیہا 19 تو ان کو اس پر یقین آ جائے گا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو جو اللہ کی کسی نہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، چاہے تورات پر ہو، چاہے انجیل پر ہو، چاہے زبور پر ہو، ان کو اور ایمان والوں کو کوئی شک نہ ہو، یہ کسی شک میں نہ پڑے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور اس واسطے یہ 19 کا عدد متعین کیا تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، وہ بیماری چاہے شک کی بیماری ہو یا بیماری نفاق کی بیماری ہو، منافق ہو، وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی یا شک کی بیماری ہے، والکافرون اسی طرح کفار، یہ بات کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اس بات سے اللہ کی کیا غرض ہے۔ 19 ہی جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے منتظمین متعین کیے ہیں، نہ کم نہ 11 نہ 18 نہ 20، اس سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے کفر میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگ صالح قلب والے ہیں اور ان کے اندر حق کی طلب ہے اور وہ حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی انہی باتوں سے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے لشکروں کی صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خود جہنم پہ جو 19 فرشتے معمور ہیں، فرشتے جو ہیں یہ اللہ کا لشکر ہیں، تو یہ جو جہنم پہ 19 فرشتے ہیں یہ کل تعداد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ذمہ داروں کی تعداد ہے 19، ورنہ ہر فرشتے کے انڈر میں کتنے فرشتے ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اس طرح کہ جہنم کی 70,000 بانگیں ہوں گی، رسیاں ہوں گے، بڑے بڑے رسے، 70,000، ان رسوں میں جکڑ کر جہنم کو لایا جائے گا، اور ان 70,000 جو باغیں ہیں، رسے ہیں، ان میں ایک ایک رسہ اتنا ہیوی، اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہے کہ ایک رسے کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اس طرح کھینچ کر جہنم کو لائیں گے۔
اب 70,000 کو 70,000 رسے ہیں جہنم کے، اور ہر ایک رسے کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. تو 70,000 کو 70,000 میں جب ہم ضرب دیں گے تو لاکھوں کروڑوں کتنی تعداد تو فرشتوں کی یہی ثابت ہو گئی جو جہنم کو قیامت کے دن کھینچ کر لائیں گے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی جن کی صحیح تعداد صرف اللہ جانتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں جانتے ہیں آپ کے رب کے لشکر کو مگر اللہ تعالیٰ. اللہ کے سوا ان کی صحیح تعداد اور کوئی نہیں جانتا. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور یہ قرآن صرف اور صرف ایک نصیحت ہے انسانوں کے لیے. کَلَّا وَالْقَمَرِ، کلا حق میں کہتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں. والقمری، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبرا، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح اذا اسفرا، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، کہ جہنم بہت بڑی چیز ہے. نذیرا للبشر، اور یہ انسانوں کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ ان لوگوں کو ڈرانے والی ہے تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یعنی خیر کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف. او یتأخر، یا جو خیر کے کام سے پیچھے ہٹنے والے ہیں. تمام کو یہ جہنم ڈرانے والی ہے. جو خیر کے طالب ہیں، خیر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ جہنم ڈراتی ہے تاکہ وہ اور زیادہ سے زیادہ دین پر چلے. اور جو خیر سے پیچھے ہٹتے ہیں اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو بھی جہنم ڈراتی ہے تاکہ وہ اپنا راستہ چینج کر کے خیر کے راستے پر اپنے کو لے کر آئے. پھر فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان قیامت کے دن اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہوگا. رہین کہتے ہیں جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو بعض مرتبہ اپنی کوئی قیمتی چیز رکھوا دیتا ہے اطمینان کے لیے کہ جب میں قرض واپس کروں گا تو آپ یہ میرا گولڈ یا میرا سونا جو بھی قیمتی چیز ہے، زیور وغیرہ، وہ آپ مجھے واپس کر دیے گا. تو اب یہ جو گروی رکھوایا ہے سونا چاندی وغیرہ، یہ جب تک پھنسا رہے گا جب تک کہ یہ قرض ادا نہ کر دے. جب یہ پورا قرض ادا کر دے گا تب یہ اس کا جو یہ مال ہے جسے گروی کہتے ہیں وہ اسے واپس ملے گا. تو انسان جو ہے ہر ایک اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کی ذات اس وجہ سے پھنسی ہوئی ہے کہ اس کے ذمے ابھی قرض باقی ہے. اور وہ قرض کیا ہے؟ وہ اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں. تو جب تک اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو گویا کہ قرض باقی ہے. اور جب تک قرض باقی ہوتا ہے وہ گروی پھنسی رہتی ہے. لہذا ہر ایک کی گردن جو ہے پھنسی رہے گی جب تک کہ سارے حقوق ادا نہیں ہوں گے. الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب الیمین کے، یعنی وہ لوگ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حقوق بھی ادا کیے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کیے. جب ان کا قرض ادا ہو گیا تو اب ان کی ذات جو ہے وہ رہین نہیں ہے، گروی نہیں ہے، پھنسی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ آزاد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب الیمین میں شامل فرمائے. یہ جو اصحاب الیمین ہے فی جنات، یہ باغات کے اندر ہوں گے، جنتوں کے اندر ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، اور یہ مجرمین کے بارے میں سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا. چنانچہ قرآن پاک کے اندر اور بھی ایسی آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت والے جنتوں کے اندر ہوں گے
اور جہنم والے جہنم کے اندر ہوں گے، مگر اس کی صورتحال ایسی ہوگی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے۔ چنانچہ آتا ہے کہ جنتی کہیں گے جہنمیوں سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اصحاب الجنہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہارے رب نے، تمہارے معبودوں نے، تمہارے دیوتاؤں نے تم سے جو وعدے کیے تھے کیا تمہیں وہ سب مل گیا؟ تو جب یہ کہیں گے جنتی ما سلککم فی سقر، کہ اے مجرمین، اے جہنمیوں، تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مقصد تو یہ ہے کہ پورے دین کو ہم نے چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ دین کے مکلف تو جب بنیں گے جب پہلے ایمان لائیں گے، ہم ایمان ہی نہیں لائے تو پورا دین ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ اور دین جو ہے وہ مجموعہ ہے دو چیزوں کا، آدھا دین ہمارا ایسا ہے جس کا تعلق ہے اللہ کے حقوق سے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور آدھا دین ہمارا ایسا ہے جس کا تعلق ہے حقوق اللہ سے۔ تو دونوں کی ایک ایک مثالیں دے دی۔ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ تو حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ میں سب سے اول نمبر پہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور نماز جس کی صحیح نکل آئی، نماز کے حساب کتاب میں جو کامیاب ہو گیا، پھر سارے اس کے جو ہے اعمال صحیح نکل جائیں گے۔ اور نماز کے اندر اگر وہ پھنس گیا، نماز میں اگر کوتاہی اس کی سامنے آ گئی، تو پھر سارے جو اس کے حساب کتاب ہیں سب گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنائے۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلانا یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو حقوق اللہ میں سے نماز کو لیا، حقوق العباد میں سے مسکین کے کھانا کھلانے کو لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ ہم اللہ کے حقوق دنیا میں ادا کرتے تھے اور نہ ہم بندوں کے حقوق ادا کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودہ باتیں کرتے تھے، بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ یہاں مراد جو کفار کے سردار مجلسیں قائم کرتے تھے اور اس میں دین کا مذاق اڑاتے تھے، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور بیہودہ قسم کے رقیق اعتراضات دین پر کرتے تھے، تو عامت الناس بھی ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے پیغام کو مانتے اور دین پر عمل کرتے، نہ تو ہم نے دین پر عمل کیا، بلکہ جن مجلسوں میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا ہم ان مجلسوں میں بیٹھ کر خوب گل چھرے اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ اسی حالت میں ہماری موت آ گئی۔ یقین سے مراد موت، کیونکہ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کے وقوع میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ شک کرنے والوں نے اللہ کی خدائی میں شک کیا، اللہ کی وحدانیت میں شک کیا، جنت اور جہنم پہ شک کیا، عذاب قبر پہ شک کیا، فرشتوں کے وجود پہ شک کیا۔ لیکن موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی قوم
دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی طبقہ، نہ کالا نہ گورا، نہ عربی نہ عجمی، کوئی بھی موت کا انکار نہیں کرتا. ساری دنیا موت کو تسلیم کرتی ہے. تو موت کا آنا یقینی ہے. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ موت کے لیے یقین کا لفظ آیا ہے. چنانچہ سورہ ہجر کی آخری آیتوں میں ایک آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے، کیونکہ موت سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مجرمین کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی سفارش کرنے والا ہی نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگ ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کے یہاں سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، یعنی اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، سفارش کے لیے اپنی زبان کھول ہی نہیں سکتا. اور ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے فخود یہ مجرمین کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، ہماری تو کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، ہمارا تو کوئی سچا اور پکا دوست بھی نہیں ہے جو یہاں اس مصیبت کے وقت ہمارے کام آ جائے. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں. حمر جمع حمار، حمار کے معنی گدھا. مستنفرہ کے اصل معنی آتے کیا کہتے ہیں، کودنے والے، بدکنے والے گدھے. فرت من قسورہ، جو کسی شیر کے ڈر سے بھاگ گئے ہیں. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کو کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، ان کو کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اور کفار مکہ کے سامنے قرآن کے پیغامات کو سنایا گیا اور ان کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں مانیں گے، بلکہ ہمارے نام اللہ کی طرف سے پیغام آنا چاہیے جس میں ہمارے نام ہو صراحت کے ساتھ، تب ہم مانیں گے. اور آپ کے اوپر تو وحی آ رہی ہے اور ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ آپ کی یہ وحی صحیح ہے یا غلط ہے. ہمیں تو کتابی شکل میں آسمان سے کتاب آنی چاہیے، تب ہم اس کو جو ہے تسلیم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ آخرت سے ڈرتے نہیں، ان کو آخرت کا ڈر نہیں. یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کھلے ہوئے صحیفے ملنے چاہیے، ہمارے نام کے ساتھ کتابی شکل میں اللہ کا پیغام آنا چاہیے کہ اے فلاں یہ میرا دین ہے اور یہ میری تعلیمات ہے، تم اس کو قبول کرو. تو یہ بات جو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حق کی طلب ہے اور حق کو یہ قبول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح کتابیں آ بھی گئیں تب بھی یہ اس کو مانیں گے نہیں. چنانچہ قرآن پاک میں ایک موقع پہ آیا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی اگر ہم آپ کو کتاب آپ پر اتار دیں کاغذوں والی کتاب جیسی ان کی ڈیمانڈ ہے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں اور یقین کر لیں واقعی یہ کاغذ کی بنی ہوئی کتاب ہے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو بھی یہ کفار یہ کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، ہم جب ایمان لائیں گے جب آپ ایسی کتاب ہمارے اوپر نازل کریں جس کو ہم پڑھ سکیں.
تو جواب یہ ہے کہ ان کو بل لا یخافون الآخرہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ان کے دل میں آخرت کا خوف و ڈر ہے ہی نہیں۔ اگر ان کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری کر دی جائے اور آسمان سے کتاب کی شکل میں قرآن آپ پہ نازل کر دیا جائے، تب بھی یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کلا انہ تذکرہ، حق ہے یہ بات کہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، لہذا جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے۔ وما يذكرون الا ان يشاء اللہ، اور نہیں نصیحت حاصل کریں گے وہ لوگ مگر جب اللہ چاہیں گے۔ ہدایت کی جو ڈور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا ہمیشہ اللہ سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ اگر ہدایت نہیں دے تو ہم ایک قدم بھی صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ تعالیٰ تقوی کے اہل ہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور تقوی کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کے اہل ہیں، گناہوں کو معاف کرنے کے اہل ہیں، لہذا صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم اس کا ترجمہ ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان آیات کا مفہوم مزید ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے جہنم کے کارندے صرف فرشتوں کو بنایا ہے، اور نہیں بنایا ہے ہم نے اس تعداد کو، یعنی 19 کی تعداد کو، مگر کافروں کو آزمانے کے لیے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور ایمان والے کسی شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، نفاق ہے، شک ہے، اور کفار وہ یہ بات کہیں کہ اللہ کی اس سے کیا مراد ہے، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ کے رب کے لشکر کو، یعنی فرشتوں کی صحیح تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور یہ قرآن ایک نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔ حق ہے یہ بات، قسم ہے چاند کی، قسم ہے رات کی، جب اذ ادبرا، جب کہ وہ رات جانے لگے، والصبح اذا اسفرا، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر، کہ یہ جہنم بہت بڑی چیز ہے، نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اور یہ ان لوگوں کو ڈرانے والی ہے جو تم میں سے خیر کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا خیر کے راستے سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں گھرا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، محبوس ہے، سوائے اصحاب الیمین کے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ وہ باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اور مجرمین کے بارے میں سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو مجرمین کہیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور بیہودہ بات کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودہ بات کیا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ اسی حال میں ہماری موت آ گئی۔ لہذا ان کو اب کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، گویا کہ یہ ایسے جنگلی گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ گئے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے صحیفے دے دیے جائیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، لہذا جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر جب اللہ چاہیں گے، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہی اللہ کی ذات ایسی ہے جو تقوی کی اہل ہے، یعنی صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ اہل المغفرہ، اور مغفرت کی اہل ہے، لہذا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے اور مختصر مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ان مضامین کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور پوری زندگی اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.